یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے پہاڑ ہے اور اوپر وہ نشان بھی بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہاں سے گزرو تو جلدی سے گزرو اور استغفار کرتے جاؤ۔ میرے ساتھ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو برانڈ نیو ولاگ۔ آج کی جو ویڈیو ہوگی یہ بہت زبردست ویڈیو ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ مکہ شریف کی زیارات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مکہ شریف کی زیارات میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ابھی آگے چل کے آپ کو پتہ چلتا رہے گا، جس میں غار ہرا ہے، جبل نور ہے اور کچھ مساجد ہیں جو کہ تاریخی ہوں گی۔ ان ساری زیارات کی انشاءاللہ تعالی ڈیٹیلز آپ کو میں بتاؤں گا اس ولاگ کے اندر، تو اس ولاگ کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب اینڈ فالو، اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی چیز جس کا میں وزٹ کروں اور جو آپ چاہتے ہوں کہ اس کا ولاگ آئے اور اس کا میں وزٹ کروں، تو وہ آپ نے کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا اس ولاگ کے اندر۔ اب بس میں چل کے بیٹھ کر آپ کو ملتا ہوں۔ اس وقت ہم بس میں بیٹھ چکے ہیں اور میرا نام محمد صدیق ہے۔ میں آپ کو ماشاءاللہ مکہ کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری 18 مقدس مقامات کی زیارت ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو ہر زیارت کریں گے، انشاءاللہ آپ ہر زیارت کریں گے، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو ہر زیارت کی معلومات بھی دی جائے گی۔ زیارات کے متعلق تھوڑا سا ابھی گائیڈ کیا انہوں نے، اور اب ہم فائنل ایک زیارت پہ پہنچے ہیں۔ یہ غار سور کی زیارت ہے، جبل سور۔ یہ سامنے پہاڑ ہے، بھی نیچے اتریں گے اور آپ کو مزید بھی گائیڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ ماشاءاللہ یہ سامنے پہاڑ دیکھیں، یہ جبل سور کا پہاڑ ہے، اور بالکل اس کی چوٹی پر دیکھیں جو پتھر نظر آ رہے، ایک بڑا پتھر ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا پتھر بھی پڑا ہے بالکل اوپر چوٹی پہ، بالکل اوپر۔ اسی پتھر کے نیچے غار ہے جس کو غار سور کہتے ہیں۔ اسی غار کے اندر 3 واقعے پیش آئے تھے: سانپ کا ڈسنا، مکڑیوں کا جالا بونا، کبوتریوں کو گھونسلے بنانا۔ اسی غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن 3 راتیں گئے ہیں۔ یہ مکہ کا سب سے بلند ترین پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک لگا ہوا ہے۔ تو ایسے بند پہاڑوں کے راستے سے کراس کرتے کرتے جب اس جبل سور کے پہاڑ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، آپ تھک چکے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ چاروں طرف سے مکہ کے کھوج کے سوکھے سڑے پہاڑ ہیں۔ تو یہاں پر جب پہنچتے تو زخمی ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھک چکے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں زخمی ہیں، لہٰذا میرے کندھے آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہوئیے، میں اپنے کندھوں پر سوار کر کے آپ کو اس کے اوپر لے کے جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگتے ہیں، اے ابوبکر آپ بھی تو میرے ساتھ پیدل سفر کر گئے ہو، تمہارے بھی تو ہاتھ پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، کیسے لے کر جاؤ گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کندھوں پر ختم نبوت کو سوار کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اسی پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اس پہاڑ کے اوپر چلنا شروع کر دیا تھا۔ آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 3 یا 4 سال کا بچہ اپنے ساتھ اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں، آپ آدھے راستے سے پہلے جا کر بچے کو اتار دیں گے، آپ کہیں کہ میں خود نہیں چڑھ سکتا تو تم اپنے کندھوں پر کیسے سوار کروں؟ اور دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اس پہاڑ کے اوپر چلنا شروع کر دیا تھا۔ آج آپ اگر جاتے ہیں، آج بھی اگر 1.5 گھنٹے کا سفر اوپر چلنے کے لیے، ابھی تو کاٹ کے راستے بنے ہوئے، اس ٹائم تو راستے بھی نہیں تھے، اور آج ماشاءاللہ ہم ایک دن اوپر پہنچیں گے لیکن دوسری پر نام نہیں لیں گے۔ اور دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو 3 دن لگاتار اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا کرتی تھی، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا کرتی تھی 3 دن لگاتار۔ 10-12 سال کی بچی، آج ہم ایک دن اوپر جائیں گے لیکن دوسری بار نام نہیں لیں گے۔ 10-11 کلومیٹر کا سفر کر کے پھر اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر 4-5 کی فٹ کی بلندی کے اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا کرتی۔ ابھی آپ سیدھے ہاتھ میں دیکھیں، آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے۔ ایسا یہ زیارت کا ایسا نہیں ہے، پھر بھی یہ ماشاءاللہ خوبصورت مسجد ہے، مدینہ کی طرز کی بنائی ہوئی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ جیسے یہ باہر سے خوبصورت ہے، اندر سے بھی اسی طرح یہ خوبصورت مسجد ہے۔ یہ عزیزیہ کے اندر یہ مشہور مسجد ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں بینکوں کا نام ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ایک بینک ہے، بینک الراجی، اسی کے نام پر یہ بنائی ہوئی مسجد ہے، مسجد الراجی۔ جہاں آپ کو بورڈ نظر آ رہے ہیں پیلے کلر کی، اس کے اندر میدان عرفات ہے۔ یہ گورنمنٹ نے چاروں طرف سے یلو کلر کے بورڈ لگا رکھے تاکہ حجاج اکرام ان بورڈوں کو دیکھ کر سمجھ کر اس کے اندر داخل ہو سکے۔ بدایہ عرفات الفاظ سٹارٹ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر میدان عرفات ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حسبن آپ نے دعائے تلبیہ پڑھی، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں،
آپ ماشاءاللہ میدان عرفات کے اندر داخل ہو چکے ہیں. آپ کا میدان عرفات کے اندر داخل ہونا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس وقت جہاں ہم رکے ہیں یہ مسجد نمرہ ہے اور سامنے میدان عرفات ہے. میدان عرفات کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا, یہ وہ میدان ہے جو حشر کا میدان ہے, اور حاجی بھی جب آتے ہیں حج کے دوران میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں, رکتے ہیں, اور یہ رکن ہوتا ہے حج کا. اور یہ جو بیک سائڈ پہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نمرہ ہے جہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. یہ مسجد نمرہ کے مینار ہیں جہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ یہاں سے میدان عرفات سٹارٹ ہو گیا. تو یہ اس کا ایک ویو ہے. گرمی, شدید گرمی ہے. تو یہ گیٹ نمبر 2 مسجد نمرہ کا. یہ مسجد جو ہے سارا سال ویسے بند رہتی ہے, اس میں کوئی نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں کوئی اذان ہوتی ہے. صرف 9 ذی الحج کو حج کے لیے یہ کھلتی ہے اور حج کا خطبہ اس میں دیا جاتا ہے, اور اس وقت ہی لوگ یہاں پر آتے ہیں. ابھی یہاں پہ لوگ ویسے نوافل پڑھ رہے ہیں. اس وقت ہم جس زیارت کے اوپر آئے ہیں جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے, یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے پہاڑ ہے اور اوپر وہ نشان بھی بنا ہوا ہے. جبل رحمت اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی ابھی میں جاؤں گا اور اوپر چڑھ کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اتنا اس کی بلندی نہیں ہے, یہاں پہ آسان ہے جانا, تو اس کے لیے بھی زیارت کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں. جبل رحمت وہ پہاڑ ہے جس پہ ملاقات ہوئی تھی حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی, اور یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی, توبہ قبول ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی جو دعائیں مانگی تھی اپنی امت کے لیے وہ بھی جبل رحمت کے اوپر جا کے مانگی تھی. اب اوپر جا رہا ہوں میں اس پہاڑ کے, اور پھر اوپر جا کے بھی آپ کو میں وزٹ کرواتا ہوں اس کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو بہت زیادہ سہولت کر دی انہوں نے. یہ اس کے اوپر سیڑھیاں جانے کے لیے کافی حد تک بنا دی ہیں, اور اوپر بھی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پانی کے فوارے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تاکہ گرمی کی جو فیلنگ ہے وہ اتنی زیادہ محسوس نہ ہو. یہ بڑے بڑے پتھر, یہ دیکھیں اب تو کافی سہولت ہو گئی ہے, یہاں پہ سیڑھیاں بن گئی ہیں. پہلے دیکھیں اس زمانے میں بھی لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھتے تھے. گرمی بہت شدید ہے اس ٹائم یہاں پہ, اور آپ کو ویسے بھی معلوم ہوگا کہ مڈل ایسٹ جو ہے خاص طور پہ یہ جو مکہ ہے اور سعودی عرب, یہ علاقے جو ہیں یہ ویسے بھی گرم ہوتے ہیں. یہاں پہ گرمی کافی زیادہ پڑتی ہے. یہ بس قریب ہی ہے, زیادہ دور نہیں ہے, یہ ہم پہنچنے والے ہیں. گائز اس ٹائم پہ جبل احد, جبل رحمت کے بالکل سامنے ہوں میں, اور یہ میں پہنچ چکا ہوں جبل رحمت. یہ سامنے وہ نشان بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت اماں حوا کی دعا قبول ہوئی تھی. تو یہاں پہ دعا مانگی جائے تو دعا بھی رد نہیں ہوتی. اس وقت اس سائڈ پہ قبلہ ہے تو ہم دعا بھی مانگتے ہیں اس طرف منہ کر کے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, تمام امت مسلمہ کی خیر فرما, ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ پاک جن لوگوں نے, جن دوستوں نے, بھائی بہنوں نے, مسلمان بھائی بہنوں نے جس کسی نے بھی دعا کے لیے کہا, یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خاص طور پہ فلسطین, برما اور شام کے مسلمان, یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس پاک مقدس شہر کی برکت سے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری تمام پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, خصوص بالخصوص جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اب تک ان کی بخشش فرما, جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین یا رب العالمین. یہ پہاڑ کی بلندی سے پورا شہر نظر آ رہا ہے, اور گرمی اس ٹائم کافی زیادہ تھی, لیکن پھر بھی الحمدللہ میں نے یہاں زیارت کی, دعائیں مانگی, آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں مانگی, تمام مسلمان امت کے لیے, امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگی. اور یہ تھا مکہ شریف سے پورا شہر کا ویو. یہ یہاں سے پورے سٹی کا ویو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جبل رحمت اس کو کہا جاتا ہے. میدان عرفات سے مزدلفہ کا 5 کلومیٹر کا سفر ہے. راستے میں ایک نہر آ رہی جس کو ملکہ زبیدہ کی نہر کہتے ہیں. 1200 سال پہلے کی بنائی ہوئی نہر ہے. اسی کو نہر زبیدہ کہتے ہیں, اسی کو ملکہ زبیدہ نے بنوایا تھا نہر کو. اسی نہر سے حجاج کرام حج کے دوران پانی بھر کر استعمال کیا کرتے. یہ کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور کہیں پوری کی پوری پڑی ہوئی ہے. جب یہ نہر مکمل ہو جاتی ہے, وزیر مشیر ملکہ زبیدہ کے پاس پیش ہوتے ہیں, حساب کتاب کے لیے پیپر پیش کرتے ہیں, تو ملکہ
फिर जाकर खजानों के दरवाजे खोल देती है। उस टाइम इसके ऊपर तकरीबन 70 लाख दिनार खर्च हुए थे जो मलका जुबैदा ने अपने जाती खजाने से दिए। इस बार जब मलका जुबैदा दुनिया से पर्दा कर गई तो किसी अल्लाह वाले के ख्वाब में तो उसने देखा कि माशाल्लाह मलका जुबैदा जन्नत में दाखिल है, तो अर्ज करने लगता है कि आपने वाकई ही माशाल्लाह जन्नत में दाखिल होना था, आपने इतना बड़ा जो काम किया अल्लाह ताला ने आपको इसके बदले जन्नत में भेजा। तो मलका जुबैदा अर्ज करने लगती है नहीं नहीं, मैं इस वजह से जन्नत में दाखिल नहीं हुई। तो फिर वो कहने लगता है कि फिर आपने कौन सा ऐसा अमल किया कि अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में भेजा। तो मलका जुबैदा अर्ज करने लगती है मैं एक दफा अपने महल में बैठी थी, सहेलियों के साथ बैठी थी, खाना खा रही थी, तो मेरे सर पर दुपट्टा नहीं होता। जब अजान की आवाज मेरे कानों में आती है, मैं खाना छोड़कर दुपट्टा अपने सर पे ओढ़ लेती हूँ, तो अल्लाह ताला को ये नेकी मेरी बहुत पसंद आ जाती है। आसमान देखिए मलका जुबैदा ने इतना बड़ा काम की, इतनी बड़ी मेहनत की, इतनी बड़ी नहर बनवाई, लेकिन अल्लाह ताला उसके राजी भी होने और छोटे से अमल की वजह से राजी हो गया। अभी आपके सीधे हाथ में एक मस्जिद आ रही है जिस मस्जिद का जिक्र कुरान शरीफ के अंदर आता है। जो मस्जिद सिर्फ तासीलाजा की रात को एक रात के लिए खेली जाती है, जिस मस्जिद के एक अजान के साथ 2 नमाजें भी अदा की जाती है। अपने सीधे हाथ में देखिए इसके ऊपर इसका नाम भी लिखा हुआ है मस्जिद माशरुल हराम बा मुजल्फा। इसी मस्जिद का जिक्र कुरान शरीफ के अंदर आता है, एक रात के लिए खोली जाती है। इसी मस्जिद में एक अजान के साथ 2 नमाजें, मस्जिद माशरुल हराम बा मुजल्फा। यहाँ से अपने सीधे हाथ में देखेंगे ये पहले मुजल्फा का हिस्सा था, अब इसको न्यू मीनार कहते हैं क्योंकि हर साल हुज्जाज इकराम बढ़ते जा रहे थे, मीनार की जगह कम हो रही थी, मुजल्फा वाला हिस्सा था उसको मीनार के अंदर शामिल किया गया। देखिए इस बार सीधे हाथ में देखिए ये वाटर प्रूफ खेमे हैं, न इनको आग लगती है न इनके अंदर पानी जाते हैं, इनके ऊपर एसी कूलर लगाए हुए हैं, नीचे कलीन गद्दे तकिए, यहाँ पर माशाल्लाह हुज्जाज इकराम को हर चीज की सहूलत दी जाती है। वादी मीनार के ये खूबसूरत खेमे हैं, ये पहले मुजल्फा का हिस्सा था, अब इसको न्यू मीनार कहते हैं। आप ये पुल जैसे ये ट्रेन का स्टेशन क्रॉस करेंगे, दोनों तरफ से जगह खाली नजर आएगी, वो वादी मैसर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब यहाँ से गुजरो तो जल्दी से गुजरो और इस्तगफार करते जाओ। मेरे साथ पढ़ ले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। भाई ये दोनों तरफ से देखिए ये मुजल्फा का बोर्ड है, आगे मीनार का बोर्ड है। यहाँ पर अबरहा नामी शख्स 60,000 लश्कर के साथ गर्क हुआ था। अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई थी अबाबिलों के जरिए। यहाँ पर अबरहा नामी शख्स गर्क हुआ था, 60,000 लश्कर यहाँ पर। अल्लाह ताला का इसी जगह पर अजाब आया था, वादी मैसिर। ये मीनार का बोर्ड शुरू है, अभी हम मुकम्मल तौर पर मीनार के अंदर दाखिल हैं, मौजूद है। ये जो सामने ज़ियारत आप देख रहे हैं, एक पहाड़ के ऊपर पिलर नज़र आ रहा होगा आपको, बोर्ड के साथ एक निशान नज़र आ रहा होगा। ये निशान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जहाँ पे कुर्बानी कबूल हुई थी। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी की थी और अल्लाह ताला ने वहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ पे बछड़ा आ गया था और वो कुर्बानी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कबूल की थी। जो हम बड़ी ईद मनाते हैं कुर्बानी की ईद, उसकी जो निस्बत है वो ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये वो मुकाम है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई थी। उल्टे हाथ में देखिए ऐसे सामने जो 4 मीनार आपको नजर आ रहे हैं, पहले बाथरूम है, उसके आगे ये 4 मीनार नजर आ रहे हैं, मस्जिद के मस्जिद अल खाइफ के हैं। यहाँ पर माशाल्लाह 70 अंबिया कराम ने नमाज अदा की। हज के दौरान ये मस्जिद खोली जाती है 5 दिन के लिए, 8 जिला से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक 6 दिन हो गए। आसमान सीधे हाथ में देखें दूर दूर तक दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती, खेमों वाली बस्ती वादी मीनार कहलाती है। देखिए अपने सीधे हाथ में देखिए पूरा दूर दूर तक आपको मीनार नजर आ रहे हैं। उल्टे हाथ में देखिए सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है, जिसके ऊपर बड़ी छतरी नजर आ रही है, जहाँ शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। पहला छोटा शैतान है, फिर दरमियाने वाले शैतान है और एंड वाला सबसे बड़े वाले शैतान है। इसी बिल्डिंग के अंदर 3 शैतान है, छोटा, दरमियाना, एंड वाला, सबसे बड़े वाला। जहाँ पर अंधेरा है, 3 सीमेंट के सतून बने के अलग अलग दीवारें बने हुए हैं। पहले दिन तासीलाजा को, छोटे को, बड़े वाले को, एंड वाले को 7 कंकरियां मारी जाती हैं। अब ये सामने जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, ये जन्नतुल माला इसको कहा जाता है। ये मक्का के अंदर मौजूद है और यहाँ पे कई सहाबा किराम की कब्रें भी मौजूद हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तमाम तर ज़ियारतें जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक बड़ी कह लें कि वीडियो जो है मेरे लिए एक ऐसी मेमोरी होगी कि जो मैं जब भी देखूँगा तो मुझे सारा जो मंज़र है, ये सारा जो वाक़यात हैं, ये चीज़ें हैं, सारी याद आ जा करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसे मज़ीद आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई मज़ीद कोई ज़ियारत है, कोई चीज़ है तो वो भी कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ और विज़िट करूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।